اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ بیکار اور لغو کاموں سے اعراض برتتے ہیں، یعنی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ بیکار کام، بیکار سوالات، بیکار بحثیں، یعنی بیکار کا مطلب یہ ہے کہ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، یا تو چلو دین کا فائدہ نہ ہو تو چلو دنیا کا کوئی فائدہ ہو گیا، کسی کام میں لگ گئے، اپنے دنیا کا کوئی کام کر لیا، لیکن ایسا کام جس کام کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، ان کاموں میں لگنا وہ انسان کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ کام تو وہ ہونا چاہیے جس میں دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کا بھی فائدے کا حکم دیا کہ اس کے لیے بھی اچھائیاں مانگو، اور دنیا کے فائدے کا بھی حکم دیا، اور یہ کہا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں آپ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، اے اللہ آپ ہمیں آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما۔ جب دنیا میں ہیں تو دنیا بھی چاہیے، حلال طریقے سے چاہیے، اچھے طریقے سے چاہیے، اسی طریقے سے کام بھی وہ کرنے چاہیے جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ ایسے کاموں میں دنیا کے لگنا نہیں چاہیے جو آخرت میں وبال اور مصیبت بن جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے دھندوں میں لگ جاتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہوتے اور آخرت کا وبال ہے، تو بتائیے صرف دنیا کی وجہ سے انسان آخرت کی مصیبتیں برداشت کر لے، یہ کون سی عقل مندی؟ کام وہ ہو انسان کا جو دنیا اور آخرت کے فائدے کا کام ہو، اصل چیز یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دو کام انسان کر لے اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو دین بنا دیتے ہیں۔ دو کام اگر کر لیے جائیں اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو دین بنا دیتے ہیں۔ آپ کاروبار کے لیے آئے ہوئے، صبح سے نکلے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوئے، یہ کام بھی دین بن سکتا ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی نیت کرے کہ یا اللہ اس کام کو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں کاروبار کے لیے آیا ہوں، میں یہ کرتا رہا ہوں دنیا داری، میں کیسے نیت کر لوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ملازمت کے لیے آیا ہوں تو یہ تو ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہو رہی ہے، یہ عجیب اصطلاح ہے ہمارے ہاں کہ جب کاروبار کے لیے صبح کو نکلتے ہیں، کام دھندے پہ صبح کو نکلتے ہیں تو کہتے دنیا داری کرنے نکلے۔ یاد رکھیے یہ دنیا داری نہیں رہے گی اگر دو شرطیں پوری کر لی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے اخلاص، نیت صحیح ہو، نیت حلال کمانے کی ہے۔ آپ بتائیے خدا نہ خواستہ یہ روزگار نہ رہتا تو کیا ہوتا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ بچائے کسی انسان کو بے روزگاری سے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ مرحلہ کسی کے اوپر آتا ہے وہ جانتا ہے کتنا بڑا سبحان روح ہے، الامان والحفیظ۔ تو جب اللہ نے حلال روزگار دیا تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اس نعمت پر تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی، دیگر فرائض کے بعد رزق حلال کمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق حلال کماؤ، طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد فرض ہے۔ اپنے بچوں کو حلال طریقے سے، اپنے گھر والوں کو حلال طریقے سے ضرورت مہیا کرنا زندگی کی، یہ فرائض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے ایسے لوگوں کو جو کام نہیں کرتے۔ تو ہم یہ کہیں کہ دنیا داری ہے، کہاں دنیا داری؟ تو اس لیے جب کام پر آئیں یہ نیت کر آئیں کہ یا اللہ میں حلال روزی کمانے کے لیے نکلا ہوں، رزق حلال کے لیے نکلا ہوں، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ جو کمائے، جو کام کرے وہ جائز طریقے سے ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ یہ دو شرطیں انسان پوری کر لے، انسان کے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کام بنا دیتے ہیں۔ تو کام وہ کرنا چاہیے انسان کو جو کام دنیا اور آخرت کے فائدے کا ہو، یا چلو دنیا کا ہی فائدے کا ہو لیکن ہو تو حلال کام۔ ایسے کام، ایسے دھندے، ایسے چیزیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور دن پورا برباد ہو۔ www.darsequran.com